السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ جو ہے انا اسویہ براحتی، انا اسویہ بکیفی عشان عندي خبرة، أنا أسويه براحتي، أنا أسويه بكيفي عشان عندي خبرة۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے عربی میں کہیں گے کہ میں اپنی مرضی سے اسے کرتا ہوں کیونکہ میرا تجربہ ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے، تو میں نے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کیا کہ عشان عندي خبرة، کیونکہ میرا تجربہ ہے۔ عشان عندي خبرة میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا اس میں نے کہا یہ بھی الفاظ جو ہے نا ساتھ میں ملیں۔ انا اسویہ براحتی کہ میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، انا اسویہ براحتی، یا بکیفی کہ اپنی مرضی سے۔ دونوں جو الفاظ ہیں براحتی یا بکیفی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ براحتی بکیفی میری مرضی، براحتک بکیفک اگر آپ مخاطب کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی، اگر وہ مذکر ہے تو آپ کہیں گے براحتک بکیفک، لیکن اگر وہ مؤنث ہے تو آپ کہیں گے براحتچ بکیفچ اگر آپ عورت سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب اس جملے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ انا اسویہ براحتی، انا اسویہ بکیفی میں اسے اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ عشان عندي خبرہ میں کیوں کرتا ہوں اپنی مرضی سے؟ کیونکہ میرا تجربہ ہے۔ عشان کیونکہ، اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عشان جو ہے ہم کتنے الفاظوں کے لیے استعمال کرتے ہیں عربی میں۔ عشان کا لفظ کتنے معنی دیتا ہے، کیونکہ ہم اردو میں اس کے کتنے معنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سے جگہوں پہ ہم عشان لکھتے ہیں اور اردو میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اردو میں مختلف معنی دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اس جملے میں عشان کا مطلب یہ ہوگا کہ کیونکہ، عندي خبرہ میرے پاس تجربہ ہے، میرا تجربہ ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا اسویہ براحتی یا انا اسویہ بکیفی عشان عندي خبرہ، انا اسویہ براحتی، انا اسویہ بکیفی عشان عندي خبرہ۔ انا قصده یا انا قصدن سویته، انا سویته عشان قصدن میں نے جان بوجھ کر کیا اسے۔ انا سویته قصدن، سویته قصدن یا انا قصدن سویته، قصدن انا قصده یا انا قصدن سویته کہ میں نے قصدن اسے کیا، یعنی جان بوجھ کر اسے کیا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا قصدن، یا پشتو میں بھی اس طرح الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ موئے کاست ادا کور کھڑا ہے، کہ میں نے قصدن یہ کام کیا ہے۔ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ عربی کا لفظ ہے کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کام کرتا ہے کہ I meant to do that، جس طرح انگلش میں کہتے ہیں نا کہ I mean what I say، تو عربی میں فصحی میں ہم کہتے ہیں کہ انا اقصد ما اقول، I mean what I say، میں جو کہتا ہوں وہ میرا مقصد ہی ہے، یعنی مطلب بھی میرا وہی ہے۔ تو اس لیے جو لفظ ہے یہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، فصحی سے لیا گیا ہے، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پشتو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انا قصدن سویته، انا قصدن کہ میں جان بوجھ کر، سویته کیا ہے اسے، میں نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ تو قصدن کا مطلب ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں ابھی یہ کام قصدن کر رہا ہوں، تو اس وقت بھی قصدن کہیں گے، یہی لفظ استعمال ہوگا۔ تو اب اس جملے میں کیا ہے، انا قصدن سویته، انا قصد یعنی میں یہ کرنا چاہتا تھا اسی کام کو، مطلب میں نے جان بوجھ کر اس کام کو انجام دیا۔ انا قصدن سویته، تو قصدن جو ہے بول چال میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، بہت استعمال ہو رہا ہے یو اے میں۔ انا قصدن سویته، ما بطنشه عشان هو ساعدني وايد ايام المدارس، انا ما بطنشه عشان هو ساعدني وايد ایام المدارس۔ ما نہیں، بطنشہ میں اسے نظر انداز کروں گا، بطنشہ میں نظر انداز کروں گا اسے، ما بطنشہ میں اسے نظر انداز نہیں کروں گا۔ تو ماں نے کیا کیا، اس کو نفی کر دی۔ تو بطنشہ کا نارمل مطلب یہ ہے کہ میں اسے نظر انداز کروں گا، لیکن ما بطنشہ نظر انداز نہیں کروں گا اسے۔ عشان کیونکہ، اس نے، ساعدنی، ٹھیک ہے، ساعدنی، اب ساعدنی جو ہے آپ کہیں گے کہ میری مدد کرو،
ساعدنی کا مطلب ہے آپ میری مدد کرو، لیکن ہو ساعدنی، ساعدنی عین کو زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے میری مدد کی۔ واحد بہت، واحد کچھ لوگ کہتے ہیں واحد، کچھ لوگ کہتے ہیں واحد، کچھ لوگ کہتے ہیں واحد، ٹھیک ہے، واحد ایام المدارس، عشان هو ساعدني واحد أيام المدارس، عشان هو ساعدني واحد أيام المدارس، ما بطنشا عشان هو ساعدني واحد أيام المدارس، عشان کیونکہ ہو اس نے ساعدنی واحد بہت مدد کی، واحد جو ہے بہت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اردو میں آپ دیکھیں کہ میں نے بہت نہیں لکھا ہے، ایک تو یہ تھا کہ مطلب میں نے سوچا کہ جملہ لمبا نہ ہو زیادہ، ٹھیک ہے، تو کچھ الفاظ ہڈن ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مطلب لائن میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ نے خود نکالنے ہیں، اس کا معنی آپ نے خود نکالنا ہے۔ مثال کے طور پر اب اس جملے میں نے واحد کا جو اردو ترجمہ ہے وہ نہیں لکھا ہے، تو آپ کو سمجھ آتی ہے ویسے بھی کہ واحد جو ہے بہت کو کہتے ہیں۔ ساعدنی واحد، اس نے مدد کی میری بہت، ایام المدارس کہ اسکول کے دنوں میں، ایام المدارس کہ اسکولوں کے دنوں میں اس نے میری مدد کی ہے۔ تو مدارس جو ہے اسکولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسکولوں کے دنوں میں، یعنی ایک اسکول کی بات نہیں ہو رہی، اسکولوں کے دنوں میں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ایام المدرسہ کہ اسکول کے دنوں میں، ایام المدارس اسکولوں کے دنوں میں، تو اس لیے میں نے اسکول لکھا ہے اردو ترجمے میں تاکہ میں اس پہ بات کر سکوں اور سمجھ آئے۔ ایام کہتے ہیں یوم کی جمع ہے، یوم ایک کو کہتے ہیں، ایام بہت سے دنوں کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے۔ المدارس مدرسے کی جمع ہے مدرسہ، تو ایام المدارس اسکولوں کے دنوں میں۔ ما بطنشہ میں اسے نظر انداز نہیں کروں گا، میں اسے اگنور نہیں کروں گا، اگنور ہوتا ہے اس کا مطلب انگلش میں نا، یا اور زبانوں میں جو ہوتا ہے نا کہ نظر انداز کر رہے ہیں، مجھے اگنور کر رہے ہیں میری طرف، جیسے ہم کہتے ہیں نا ما یعبرنی کہ وہ مطلب مجھے اگنور کر رہے ہیں، مجھے لفٹ ہی نہیں دے رہا، میرے بارے میں سوچتا ہی نہیں، یا میری طرف، یا ان کی نظریں بھی اس طرف نہیں دوڑتی جیسے ہم کہتے ہیں اپنے الفاظوں میں۔ تو اگنور اس کا مطلب ہے ما بطنشہ، میں اسے نظر انداز نہیں کروں گا، میں اسے اگنور نہیں کر سکتا۔ تو کسی کو اگنور کرنے کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پہ جو ہے نا ما بطنشہ کہ میں کسی بھی طرح سے اس کو اگنور نہیں کر سکتا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، یا میں نہیں کروں گا کیونکہ اس نے اسکول کے دنوں میں میری مدد کی ہے۔ ما بطنشہ عشان هو ساعدني واحد ایام المدارس، ما بطنشہ عشان هو ساعدني واحد ایام المدارس۔ الکہربجی خرب الشغل کلہا، الکہربجی، کہربجی، کہربجی جو ہے، الکہربجی عربی میں زیادہ تر جو جابز ہوتے ہیں، جو کچھ لوگ کام کرتے ہیں، جو لیبر کام ہوتے ہیں، پلمبنگ وغیرہ کام ہوتا ہے، تو مثال کے طور پر یا الیکٹریشین کا کام وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں جی کا لفظ عربی میں آتا ہے۔ خاص کر یوں ہی میں مثال کے طور پر الیکٹریشین کا کام ہے تو اس کے لیے جب ہم عربی میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو آخر میں زیادہ تر جی آتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آگے بھی جب اور انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ جابز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ جو لوگوں کے نام ہوتے ہیں، مثال کے طور پر الیکٹریشین کو کیا کہتے ہیں اور پلمبر کو کیا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ یہ جو لفظ ہے یہ بھی ان میں سے ایک ہے کہ کہربجی، کہربا بجلی کو کہتے ہیں، اور کہربجی جو ہے الیکٹریشین جو بجلی کا کام کرتا ہے، وہ آدمی جو الیکٹریشین ہے، جو بجلی کی چیزوں کو صحیح کرتا ہے، جو بجلی کے کاموں میں مہارت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بجلی کو صحیح کرتا ہے، تو اس کو کہربجی کہتے ہیں، کہربجی، الکہربجی کہ کہربجی جو ہیں الیکٹریشین صاحب جو ہیں، خراب کیا اس نے، الشغل کلہا سارا کام، خرب علینا کل شیء اس نے سب کچھ خراب کیا، خرب علینا کل شیء یا خرب علینا الشغل کہ اس نے ہمارا کام ہی بگاڑ دیا، ہمارا کام ہی خراب کر دیا، خرب علینا کل شیء کہ اس نے ہمارا سب کچھ خراب کیا۔ تو الکہربجی خرب الشغل کلہا کہ الیکٹریشین نے سارا کام خراب کر دیا ہے، الکہربجی خرب الشغل کلہا، الکہربجی خرب کل شیء، تو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اس نے سب کچھ خراب کیا ہے، سارا کام خراب کیا، معنی اس کے بہت سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا عربی میں یہی بول سکتے ہیں کہ الکہربجی خرب کل شیء، الکہربجی یا کہربجی خرب کل شیء، تو کہربجی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الکہربجی خاص کہربجی جو ہوتا ہے تو الف لام جو ہے لگائے نہ لگائے مرضی ہوتی ہے، کہربجی عام کہربجی ہوتا ہے، عام الیکٹریشین ہوتا ہے، الکہربجی جو کوئی خاص ہوتا ہے، جاننے والا ہوتا ہے، یا جس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جس کو آپ نے ہائر کیا ہوتا ہے کام کے لیے، تو اس وقت وہ خاص ہو جاتا ہے، معرفہ بن جاتا ہے، تو اس لیے الف لام لگ جاتا ہے، ورنہ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو الکہربجی یا کہربجی خرب الشغل کلہا، الکہربجی خرب الشغل کلہا۔ انبوب، ماسورة، بيب، الحمام ما طلعوه من فوق السطح،
بیب الحمام ما طلعوه من فوق السطح، من فوق السطح۔ ایک بھائی کے کہنے میں بناروں نے کہا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ حمام کا پائپ چھت کے اوپر سے نہیں نکالا، تو بیب اللہ عزکم الحمام ما طلعوه من فوق السطح، یا اس طرح بولیں گے کہ اکرمکم اللہ بیب الحمام ما طلعوه من فوق السطح۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان ایسی زبان ہے کہ اخلاق والی زبان ہے، بہت احترام والی زبان ہے، بہت عمدہ زبان ہے، بہترین زبان ہے۔ تمام زبانوں میں عربی کو فوقیت اس لیے حاصل ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے حروف، ہر چیز میں جو ہے نا آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں بالکل یہ ایک اخلاقی زبان ہے، احترام والی زبان ہے، اور یہ کوئی خاص زبان ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ جب بھی ہم اکرمکم اللہ جب واش روم کا نام لیتے ہیں عربی میں، واش روم یعنی نارمل بات ہے، جنرلی جو نام استعمال کرتے ہیں یہ نام نارمل بات ہے، نیچرل ہے کہ نہانے کے لیے انسان جاتا ہے، یا جو واش روم میں مطلب ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں وغیرہ۔ لیکن عربی میں جب بھی حمام کا نام لیتے ہیں تو اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اکرمکم اللہ، اللہ عزک، اللہ اکرمک، یا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بعد واش روم کا نام استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی عرب میں کہ وہ جب بھی واش روم کا نام لیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو عزت دیتے ہیں کہ اللہ آپ کی عزت کرے، کہ مطلب میں معافی چاہتا ہوں لیکن یہ نام مجھے لینا پڑ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ جب بھی ہمیں کسی اس طرح کی چیزوں کے نام لینے ہوتے ہیں تو ہم نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں یا کیا بولنا چاہیے۔ تو مثال کے طور پر یہ جو جملہ ہے میں نے عربی میں شروع میں بتا دیا آپ کو، بعد میں نے اس میں کہا کہ اکرمکم اللہ، دوبارہ میں نے اس میں اکرمکم اللہ کہا، تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ شروع میں اس نے جملہ بتایا لیکن بعد میں اکرمکم اللہ کہا، تو اس کا مطلب کیا ہے۔ بعد میں جب ہم اردو میں ابھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جب ہم بول رہے ہیں نا کہ حمام کا پائپ چھت کے اوپر سے نہیں نکالا، تو اردو میں تو ہم نارمل اس طرح کہتے ہیں، لیکن عربی میں اگر ہم کہیں گے تو ہم کہیں گے اللہ عزک، اللہ اکرمک، یا اکرمکم اللہ۔ اگر آپ مخاطب ہیں کسی جماعت سے، بہت سے لوگ ہیں، مثال کے طور پر گروپ آف پیپل ہیں کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے مخاطب ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں، مثال کے طور پر جن لوگوں نے کام کیا ہے گھر میں یا کہیں پہ بھی، آپ ان سے مخاطب ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو ہے نا وہ پائپ وہاں سے نہیں نکالا، تو اس وقت جو ہے نا آپ جمع کا صیغہ لائیں گے، آپ بولیں گے اکرمکم اللہ، اللہ عزکم، انبوب یا مسورہ یا بیب الحمام مطلع من فوق السطح، اللہ اکرمک یا اللہ عزک بیب الحمام۔ تو بیب جو ہے، بیب الحمام ما طلعوه من فوق السطح، من فوق السطح۔ پائپ کے لیے ہم انبوب استعمال کر سکتے ہیں، انبوب استعمال ہوتا ہے، مسورہ استعمال ہوتا ہے، بیب استعمال ہوتا ہے، بیب۔ تو پائپ سے لیا گیا ہے لفظ، عربی میں ابھی بولا جاتا ہے، تو یہ سب سے آسان ہے اور سب لوگ بول سکتے ہیں کیونکہ بول چال میں یہ لفظ آ چکا ہے، تو اس لیے ہم بولیں گے، اسی لفظ کو ہم استعمال کریں گے زیادہ، بیب، ٹھیک ہے، بیب، پائپ کو بیب بولتے ہیں، اور ہماری زبانوں میں بھی پائپ بولتے ہیں، پشتو میں بھی پائپ بولتے ہیں، مثال کے طور پر پیپ بھی بولتے ہیں، تو بیب، ٹھیک ہے، بیب الحمام، بیب الحمام ما طلعوه من فوق السطح۔ تو ہم کیا بولیں گے، اللہ عزک، اللہ اکرمک، بیب الحمام ما طلعوه من فوق السطح، کہ حمام کا جو پائپ ہے ما طلعوه نہیں نکالا انہوں نے، من فوق السطح چھت کے اوپر سے، ما طلعوه نہیں نکالا انہوں نے، ما نہیں، طلعوه نکالا انہوں نے، من فوق اوپر سے، السطح چھت کے اوپر سے، من فوق السطح چھت کے اوپر سے، اللہ اکرمک، اللہ عزک، بیب الحمام ما طلعوه من فوق السطح، انبوب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انابیب اس کی جمع ہے، اور یہ سب سے جنرل لفظ ہے، یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، آپ کہیں بھی جاتے ہیں، اگر آپ لہجے آپ کو نہیں آتے تو انبوب ہر زبان میں، مطلب عربی کے تمام لہجوں میں اسے انبوب کہتے ہیں، ایک پائپ کو انبوب کہا جاتا ہے اور اس کی جمع جو ہے انابیب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو بیب ہے، بیب، یہ عربی میں ابھی آ گیا ہے، عربی لوگ اسے سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے، تو آپ یا تو انبوب بولیں یا بیب بولیں یا مسورہ بولیں، کچھ لوگ مسورہ بولتے ہیں لیکن مسورہ زیادہ مشہور نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیادہ لوگ نہیں بولتے کیونکہ ایک جگہ پہ یا مثال کے طور پر کوئی خاص جگہ پہ یہ بولا جاتا ہوگا، لیکن جنرلی یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، بہت سے لوگ اس سے
بے خبر ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ زیادہ تر ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو یہ کام ہوتا ہے، ان کا کام یہی ہے، تو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن باہر کے عام آدمی کے لیے جو ہے نا، یا تو بیب یا انبوب وغیرہ ان کو سمجھتے ہیں، ہر آدمی ان کو سمجھتا ہے۔ تو اس لیے بیب الحمام، ٹھیک ہے، اللہ یعزکم اللہ اکرمکم، بیب الحمام ما طلعوه من فوق السطح، کہ انہوں نے چھت کے اوپر سے نہیں نکالا۔ تو یہ الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ تو بیب اور انبوب جو ہے بہت مشہور ہے۔ تو مسورہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پہ مسورہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مسورہ بھی کہا جاتا ہے۔ انبوب یا بیب الحمام، یہ دونوں الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں زیادہ۔ تو اللہ اکرمک اللہ یعزک بیب الحمام ما طلعوه من فوق السطح، اللہ اکرمک اللہ یعزک بیب الحمام ما طلعوه من فوق السطح۔ تو یہ تھے آج کے الفاظ اور جملے، کافی تھے۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیو کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔